تغللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ وہ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال کے ساتھ، کشف الدجا بجمالہ اور آپ کے حسن و جمال نے تمام اندھیروں کو ختم کر دیا، حسنت جمیع خصالہ اور آپ کی تمام عادتیں بہت اچھی ہیں، صلو علیہ وآلہ اے آقا آپ پر اور آپ کی آل پر اربوں خربوں درود ہو۔ تو میرے ساتھ مل کر پڑھے صلو علیہ وآلہ، اے آقا آپ پر اور آپ کی آل پر بے شمار لا تعداد اور بے حساب درود و سلام۔ تو آج کی اس پرنور بابرکت محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال بھی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت مہینے ربیع الاول سے نوازا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک امتی کی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اسے اپنے نبی، اپنے آقا، اپنے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ذکر کرنے کا موقع مل جائے۔ تو ہم سب بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ جو میں لفظ آپ سے کہہ رہی ہوں خوش نصیب، اسے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ کیا ہم واقعی خوش نصیب ہیں یا صرف باتیں ہی ہیں۔ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری خوش نصیبی کیا ہے۔ ابھی شاید ہمیں اپنی خوش نصیبی کا احساس نہیں ہے، کیونکہ ابھی ظاہری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور ان آنکھوں میں دنیا ہے، دنیا کے کام، دنیا کی مصروفیات، دنیا کی محبتیں ہیں۔ جب یہ ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب دل کی آنکھیں کھلیں گی اور جب قیامت کا روز ہوگا، اس روز ہمیں معلوم ہوگا کہ آقا علیہ السلام کا امتی ہونا کتنی بڑی خوش نصیبی تھی۔ اس دن پھر ہم سب ناز کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی سطح پر شکر ادا کریں گے کہ مولا تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ربیع الاول میں ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا، ایک ایسا محبوب عطا کیا کہ جس کے ساتھ پوری دنیا کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے۔ فرشتے بھی آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق، چاہے وہ دریا ہوں، چاہے وہ سمندر ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ جانور کیوں نہ ہوں، وہ سب آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ ایک نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے۔ میری بات سے آپ کو اتفاق ہے؟ ایک نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو مصطفیٰ کی پہچان ہے، ایک نہیں ہے تو ہم بد نصیبوں کو نہیں ہے۔ اور جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور سے کیسے محبت کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی محبت کا درجہ کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں جاتے جاتے پوچھا، اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو سیدنا عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے مال اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مال بھی آپ سے پیچھے ہے، اولاد بھی آپ سے پیچھے ہے، ماں باپ بھی آپ کی محبت کے آگے کچھ نہیں ہیں، دنیا کی ہر چیز سے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اہمیت دیتا سوائے آپ کے۔ اور آقا فرما رہے ہیں کہ اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔
تو ذرا سوچیں ہمارا پھر ایمان کس لیول کا ہوگا؟ جنہوں نے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی محبت کو اول رکھا، اگر ان کا ایمان مکمل نہیں ہے تو پھر ہم کس زمرے میں آتے ہیں؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ میں جھانکیں، کیا آقا علیہ السلام کی محبت ہماری اولاد سے بڑھ کر ہے؟ کیا ہمارے اعمال سے محبت آقا علیہ السلام کی محبت سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ یہ پیمانہ بتا رہی ہوں اپنے ایمان کو چیک کرنے کا۔ ہم سب خود کو چیک کریں کہ ہماری محبت کا لیول کیا ہے۔ دیکھیں محبت ہے تو یہاں پہ آئے ہیں نا، اور محبت والے حضور کی محفلیں سجاتے ہیں۔ یاد رکھیں تھوڑی یا محبت میں کمی ہو سکتی ہے، محبت بڑھ بھی جاتی ہے، محبت کم بھی ہو جاتی ہے، لیکن آئیے ذرا ہم سب اپنے اپنی محبت کا، اپنے ایمان کا ٹیسٹ تو کریں کہ محبت ہے بھی کہ نہیں۔ تو پیمانہ آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ اولاد سے بڑھ کر مجھے چاہتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پر تو میری اولاد بھی قربان۔ ماں باپ سے بڑھ کر چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ ماں باپ بھی آپ پر قربان، دنیا کا سارا مال بھی آپ پر قربان۔ اور آقا کہہ رہے ہیں کہ اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تھوڑا لمحہ رکے اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اور مجھے اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ تب آقا مسکرا پڑے اور کہا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اور میں نے کہا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، شجر بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، حجر بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کا ادب کرتا ہے، حضور کا احترام کرتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ جس کو حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں تھے اور صحابہ کرام کے جرمٹ میں بیٹھے تھے، اور صحابہ کرام وہ خوش قسمت لوگ تھے کہ براہ راست مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے، جو کوئی بات بھی ان کے ذہن میں آیا کرتی تھی فوراً پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام قیامت کا منظر صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اب صحابہ تھے، محبت کرنے والے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا ساری امتیں بھی ہوں گی، ساری امتوں کے نبی بھی ہوں گے، آپ کی امت بھی ہوگی، اے آقا کیا آپ ہمیں پہچان پائیں گے؟ یہ سوال صحابہ کرام کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی پہچان دنیا بھی سنوارتی ہے، آخرت بھی سنوارتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ان کا یہ سوال سنا تو کہا تم اپنی بات کرتے ہو، میں جب مکہ میں تھا ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا تو مکہ میں جہاں میرا گھر تھا اس گلی کے باہر ایک پتھر ہوا کرتا تھا، میں ہر روز جب اپنے گھر سے باہر نکلا کرتا تھا وہ پتھر ہر روز مجھے سلام کیا کرتا تھا، وہ پتھر مجھے آج تک یاد ہے۔ تم اپنی بات کرتے ہو، میں تو اپنے ساتھ محبت کرنے والے پتھروں کو نہیں بھولتا۔ ارے تم تو میرے محبت کرنے والے ہو، تم تو میرے امتی ہو۔ تو آقا علیہ السلام اگر مکہ کو دیکھا جائے تو مکہ ہے ہی پہاڑوں کی سرزمین، پتھروں کی سرزمین، کتنے پتھروں سے حضور گزرے ہوں گے، کتنے پتھروں کو دیکھا ہوگا، لیکن یاد صرف ایک کو رکھا۔ اور کہاں تک رکھا؟ جب مدینہ پاک میں تھے، جب صحابہ کے ہزاروں کے جرمٹ میں تھے تو فرما رہے تھے کہ میں تو اس گلی کے پتھر کو نہیں بھولا جو مجھے ہر روز سلام کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب سے آپ کو سلام کرتا تھا؟ فرمایا ابھی میں نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ ارے لوگوں اس پتھر کو مصطفیٰ کی پہچان ہو گئی تھی، اس پتھر کو اللہ پاک نے شعور دے دیا تھا۔ ارے ہم سے تو وہ پتھر ہی قسمت والا نکلا کہ جو حضور سے محبت کر گیا۔ اور وہ لوگ جو عمر بھر آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، جو عمر بھر حضور کی یاد میں محفلیں مناتے ہیں،
جو عمر بھر آقا علیہ السلام کی نسبت کو قائم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، کیا مصطفیٰ ان کو بھولیں گے؟ جو ایک پتھر کو نہیں بھولتے، وہ اپنے حبداروں کو، اپنے آپ سے محبت کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محبت مسلسل ہو، ریگولر ہو، یہ نہیں کہ ربیع الاول آئے تو جوش آئے، جب ربیع الاول گزر جائے تو پھر تسبیحاں بھی بند کر دیں، مصلے بھی بند کر دیں۔ ایسی محبت، یہ موسمی بٹیرے نہیں بننا ہم نے، محبت فار ایور ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام کا جو بھی امتی حضور پر مسلسل درود پڑھتا ہے، روز یاد کرتا ہے، آقا بھی اسے روز یاد کرتے ہیں۔ متفق الحدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس، جابر بن سمرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرا کوئی بھی امتی کہیں سے بھی جب مجھ پر درود بھیجتا ہے، جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ سلام لے کر آ کر میری بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، آقا آج آپ کے فلاں امتی نے فلاں جگہ سے بیٹھ کر فلاں کی بیٹی نے، فلاں کے بیٹے نے، فلاں کی بیوی نے اے آقا آپ کو سلام بھیجا ہے، اے آقا آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، اے فرشتے جا، جس نے مجھے سلام بھیجا، جس نے مجھے یاد کیا، تو بھی اسے سلام دیا۔ اور سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ سلامت رہیں، یہی ہے نا، یہ دعا ہے، اور مسلمانوں کی پہچان بھی یہی ہے نا۔ آج فیشن ہو گیا ہے، کوئی السلام علیکم کہے ہم جواب میں سر ہلا دیتے ہیں، وہ کہتا ہے میری طرف سے بیسٹ وشیز ہوں، تم سلامت رہو، اور ہم صرف ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اپنے لیے دعا کرنے والے کو جواب میں دعا نہیں دیتے کہ تم بھی سلامت رہو۔ وعلیکم السلام کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم بھی سلامت رہو، تم بھی خوش رہو۔ تو حضور کو بھی جو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ بس ہمارے اوپر، ہمارے دلوں کے اوپر دنیا کی محبتوں کے پردے پڑ چکے ہیں کہ ہمیں اس سلام کا جواب سنائی نہیں دیتا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ نماز میں بیٹھتے ہیں اور جب نماز میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک اگلا جملہ نہیں بولتے جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب نہ سنیں۔ ارے لوگو، مصطفیٰ ہر کسی کے ہیں، ہر کسی کی سنتے ہیں، ہر کسی کو جانتے ہیں، ہر کسی کو پہچانتے ہیں، مگر کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے نا۔ تو کوشش کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے جڑ جائے تو حضور کے درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لو، حضور کے درود کو، حضور کے سلام کو اپنا دوست بنا لو۔ یہ ایسا دوست ہے جب تک ساتھ رہے گا تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ ایسا دوست ہے، یہ ایسا خیر خواہ ہے، جب تک ہمارے ساتھ رہے گا ہماری پریشانیاں دور کرتا رہے گا، ہمارے گھروں میں خیر و برکت لاتا رہے گا۔ ارے آقا علیہ السلام کا درود ایسا وظیفہ ہے، ایسا کلام ہے، بندہ ایک بار پڑھتا ہے، اسی وقت جو نیکیوں والا فرشتہ ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، جو برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں، اس بندے نے ایک بار میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھی ہے، ایک بار میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے، نیکیاں لکھنے والے 10 نیکیاں لکھ دے، برائیاں لکھنے والے 10 برائیاں مٹا دے، نیکیاں لکھنے والے اس کے 10 درجات میں اضافہ فرما دے۔ ایک بار درود پڑھتے ہیں تو دائیں بائیں بیٹھنے والے فرشتوں میں ہلچل ہو جاتی ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام کا کوئی امتی ہر روز پڑھتا ہوگا، ہر روز درود پڑھتا ہوگا، ہر روز سلام پڑھتا ہوگا، تو بتائیں اس کے گناہ باقی رہتے ہوں گے؟ 100 بار درود پڑھتا ہے تو 1000 گناہ اس کے کم ہو گئے۔ یہ تو میں نے اپنے حساب سے قلم دکھا آپ کو حساب بتایا ہے، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ چاہے تو ایک دفعہ یہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور پر پتھر بھی درود پڑھتے ہیں، درخت بھی آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، اور درخت آقا علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں
آقا علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے باہر کسی گاؤں میں جا رہا تھا. میں خود آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا. تو کہتے ہیں جب ہم پلیز آپ سب بیٹھ جائیں پلیز. جب ہم گزر رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا جو آقا علیہ السلام پر درود نہ پڑتا ہو. کوئی پتھر ایسا نہ تھا جو آقا علیہ السلام پر سلام نہ پڑتا ہو. ہم جس درخت کے پاس سے گزرتے ہر درخت کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہر پتھر کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ کون بتا رہا ہے؟ حضور سے سن کے نہیں بتا رہے کہ حضور کہہ رہے ہوں کہ اے علی یہ پتھر مجھے سلام کر رہا تھا، اے علی یہ درخت مجھے سلام کر رہا تھا، بلکہ مولا علی روایت کرتے ہیں. اور اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا ہے، امام دارمی نے، امام ابی شیبہ نے جامع ترمذی میں روایت کیا ہے کہ مولا علی نے فرمایا میں خود سنتا تھا. حضور تو بتاتے ہی تھے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ پتھر آقا علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہیں، درخت آقا علیہ السلام کے ادب میں جھک جایا کرتے تھے. ارے لوگوں، عام طور پر پتھروں کو اللہ نے زبان نہیں دی، عام طور پر درختوں کو اللہ نے زبان نہیں دی، لیکن مصطفیٰ کی محبت کی خاطر، مصطفیٰ کے ذکر کی خاطر، مصطفیٰ کی محبت میں ان بے زبانوں کو اللہ نے زبانیں بھی دے دی ہیں، ان بے آوازوں کو اللہ نے آوازیں بھی دے دی ہیں جن کو صحابہ کرام بھی سنا کرتے تھے. اور ایک بہت ایمان افروز ابھی حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ ہمیں تو اس مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں جتنے خوش نصیب ہم ہیں اس پوری کائنات میں کوئی خوش نصیب نہیں ہے. حضرت ابو یعلا بن مرہ وہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے، امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے. جتنی حدیث مبارکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ عام کتابوں کی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان جن کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں حدیث مبارکہ کی، ان کتابوں کے ریفرنس دے رہی ہوں. حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ہدایت الامہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ ساری حدیث مبارکہ موجود ہیں. جو لوگ ذوق رکھتے ہیں مطالعہ کا، جو لوگ آقا علیہ السلام کی محبت پیدا کرنے چاہتے ہیں، میں آپ کو انبفالے کروں گی کہ وہ کتاب ضرور خریدیں. نام ہے ہدایت الامہ. اس کے اندر کائنات کی جن جن چیزوں نے حضور سے محبت کی ہے ان سب کا حال لکھا گیا ہے. تو ابو یعلا بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار بہت سارے صحابہ کرام آقا علیہ السلام پر سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں آقا علیہ السلام رکے اور کہا میں یہاں آرام کرنا چاہتا ہوں. تو آقا علیہ السلام رکے اور ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے سو گئے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کو نیند آ گئی تو ہم حضور کے پاس بیٹھ گئے، ہمیں موقع مل گیا، ہم حضور کا چہرہ مبارک تکنا شروع ہو گئے. ارے وہ چہرہ تھا ہی حسین جو ایک بار دیکھتا تھا پھر تکتا ہی رہتا تھا. کسی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس من موہنی رنگت والے اس والضحیٰ کے مکھڑے سے اپنا چہرہ اپنی آنکھیں اٹھائے. تو کہتے ہیں اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت اس نے زمین کو چیرنا شروع کر دیا اپنی جڑوں کے ساتھ. وہ درخت چلتا چلتا آقا علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کر حضور کے سر انور پر جھک گیا. کہتے ہیں یہ پہلا واقعہ تھا، ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں کافی دیر وہ درخت جھکا رہا، پھر وہ سیدھا ہوا اور واپس جا کر اپنی جگہ پہ جہاں سے زمین پھاڑ کر آیا تھا وہاں جا کے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے ہلا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام بیدار ہوئے تو ہم سب حیران پریشان تھے. ارے حضور تو سب جانتے ہیں نا. حضور نے پوچھا کیا ہوا، کیوں حیران ہو؟ تو ابو یعلا کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے. جب آپ آرام فرما رہے تھے تو یہ والا درخت اپنی جڑوں کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا تھا اور آپ کے چہرہ انور پر جھک گیا تھا. تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے
آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، یہ وہ درخت ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ اے رب آج تیرے محبوب نے میرے پاس سے گزرنا ہے، آج تیرے محبوب نے میرے پاس سے گزرنا ہے، مولا مجھے اجازت دے کہ میں جا کے تیرے محبوب کو سلام کر سکوں، مولا مجھے اجازت دے کہ میں تیرے محبوب کو قریب سے دیکھ سکوں، مولا مجھے اجازت دے کہ میں تیرے محبوب کے رخ انور کو چوم سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اسے اجازت دے دی، اس کی درخواست قبول کر لی، وہ اللہ کے حکم سے اور میری محبت نے مجھے سلام کرنے آیا۔ ارے قربان جائیں ان درختوں کی محبت پر، ان درختوں کی قسمت پر کہ جنہیں حضور کا زمانہ ملا اور انہوں نے سلام کر کے اپنی محبت کا اظہار کر کے خود کو قیامت تک کے لیے زندہ کر لیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام سے درختوں کی محبت تھی۔ درخت بھی آقا علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، پتھر بھی حضور کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو جو اگلی بتا رہی ہوں یہ جامع ترمذی میں ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ بنی عامر کا ایک شخص تھا، وہ ڈاکٹر تھا، حکیم تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو پڑھے لکھے زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ریفرنس مانگتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں، علامت، اچھی بات ہے، لیکن بہت زیادہ بھی سچ کرنے سے انسان اپنے دین سے دور بھی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میری بھی فیلڈ لاء کی ہے، تو میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو صرف اس بات پہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہے نہیں ہے، مصطفیٰ، یہ ساری چیزیں وہ عقل سے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو عقل سے نہیں ڈھونڈ سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں عقل ختم ہوتی ہے۔ اگر عقل میں آ جائے تو خدا نہ ہوا، اگر سوچ میں آ جائے تو خدا نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا میں سب سے اوپر ہوں، نہ کوئی مجھے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی مجھے چھو سکتا ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ کسی کی اولاد ہوں۔ اگر چھونے میں آ جائے تو عقل کے پیمانے میں آ گیا نا، اگر دیکھنے میں آ جائے تو پیمانے میں آ گیا نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم عقل سے نہیں محبت سے پہچان سکتے ہیں۔ تو اس نے بھی آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو کیا آپ مجھے کوئی نشانی دکھا سکتے ہیں جسے دیکھ کر میں بھی مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام جہاں پر تشریف فرما تھے وہاں بہت سارے کھجوروں کے درخت تھے جن کی موٹی موٹی ٹہنیاں اور بڑی بڑی شاخیں تھیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس بنی عامر کے شخص کو بولا اگر میں وہ سامنے درخت ہے، اگر میں اس کی ایک ٹہنی کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ آ کر میری رسالت کی گواہی دے تو کیا تم مان لو گے؟ اس کے وہن و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا بلا تو دکھا تو دے ہی، دکھائیں تو صحیح۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے پاس آؤ۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ بڑا عجیب منظر دیکھا، کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ جو درخت کے اتنے موٹے تنے کے ساتھ ٹہنی تھی وہ پہلے اپنے تنے سے، اپنی شاخ سے جدا ہوئی، پھر وہ حرکت کرتے کرتے زمین پر آئی، اور کہتے ہیں جو آگے منظر تھا وہ دیکھ کر صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ جب ٹہنی زمین پر اتر کے آئی اس نے اپنا رخ حضور کی جانب کیا، ایک بار آقا علیہ السلام کو دیکھتی سجدہ کرتی، پھر اٹھتی پھر سجدہ کرتی، پھر اٹھتی پھر سجدہ کرتی، سجدے کرتے کرتے حضور کی بارگاہ میں پہنچی اور سیدھی آ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب اس شخص نے اس ٹہنی کا
یہ انداز دیکھا آنے کا، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اس نے ہر قدم مصطفیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے کرتے گزارا۔ ارے وہ کیسی محبت تھی، وہ کیسا شعور تھا، وہ کیسا احساس تھا جس نے اس ایک ٹہنی کو، جس کی نہ زبان ہے، جس کی نہ آنکھیں ہیں، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے سجدے کرتے کرتے اور آ کر کہتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب اس شخص نے اس ٹہنی کو حضور سے کلام کرتے دیکھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لے آیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس ٹہنی سے کہا جا واپس اپنی جگہ پہ جا کے کھڑی ہو جا۔ پھر وہ ٹہنی واپس گئی۔ صحابہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا اب جڑے گی کیسے، اتر کے تو آ گئی ہے، ہو سکتا ہے درخت پہ جڑے ہوئے کوئی نشان رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، وہ ٹہنی ویسے ہی واپس گئی، درخت پر چڑھی، جہاں سے کٹ کر جدا ہو کر واپس آئی تھی وہاں پہ ایسی جا کے جڑی جیسے جدا ہوئی ہی نہیں تھی۔ تو دیکھیں درخت بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، پتھر بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے، ہم دلیلیں مانگتے ہیں، بتاؤ کہاں لکھا ہے حضور سے محبت کرنا؟ ہم ریفرنس مانگتے ہیں کہ بتاؤ صحابہ نے میلاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بتائیں ہم مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں نا۔ ارے محبت کسی دلیل کو نہیں مانتی۔ ابھی ہمیں جو آقا علیہ السلام سے محبت ہوئی ہے، کیا ہم نے ان کو دیکھا تھا؟ ابھی ہماری معزز باجی کہہ رہی تھی نا کہ ہم نے تو ان کو بن دیکھے مانا ہے۔ جو بن دیکھے مانا ہے کیا ریفرنس ہے، کیا شلدر ہے؟ دوسروں سے سن کر ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ تو محبت بھی بن دیکھے ہوتی ہے، محبت بھی بغیر دلیل کے ہوتی ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ محبت ہر دل کو نہیں ملتی، محبت خوش نصیبوں کو ملتی ہے، محبت حضور کے عاشقوں کو ملتی ہے، کیونکہ یہ محبت ایسی محبت ہے کہ محبت کرنے والے کو ہمیشہ زندہ کرتی ہے۔ آج دیکھ لیں اس درخت کو حضور کی بارگاہ میں آئے ہوئے 1500 سال گزر گئے، اس مکہ والے پتھر کو حضور کو سلام کیے ہوئے ہزاروں صدیاں گزر گئی، لیکن نام تو آج ہم بھی لے رہے ہیں اور کل ہماری نسلیں بھی لیں گی، اور قیامت تک اس پتھر کا نام حضور کے محبت کرنے والوں میں لکھا گیا ہے، ان درختوں کا نام حضور کے محبت کرنے والوں میں لکھا گیا ہے۔ پتھر تو ہزاروں تھے، درخت کو ہزاروں تھے، لیکن یہ خوش نصیب درخت کیسے ہیں کہ جن کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، حضور کی موجودگی میں بھی ہوتا تھا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ارے لوگو، بننا چاہتے ہو تو ان درختوں کی طرح بن جاؤ، اپنے دلوں کو حضور کی محبت کا کاسا بنا لو، اپنے دلوں کو حضور کے عشق کا مرکز بنا لو، حضور کی محبت کو اپنے دلوں کے ایمان سے منور کر لو، کیونکہ یہ ایسی محبت ہے جو نہ صرف دنیا سنوارے گی بلکہ قبر کے اندھیرے دور کر دے گی۔ سوچیں، جو حضور سے محبت کرتا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے اس کی قبر اندھیری ہو؟ جو حضور پہ درود پڑھتا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبر میں تنہا اور اکیلا ہو؟ کیا مصطفیٰ کی غیرت گوارا کرے گی ہو مجھ سے محبت کرنے والا اور قبر اس کی اندھیری ہو؟ کیا مصطفیٰ یہ گوارا کریں گے؟ ارے وہ تو پتھروں کو نوازتے ہیں، وہ درختوں کو نوازتے ہیں، تو ہم تے ان کے امتی تو ہے نا، ٹوٹا پوٹا کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، کبھی کبھی ان کی محبت میں درود پڑھ ہی لیتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو ان کی محبت میں میلاد منا ہی لیتے ہیں۔ جتنے بھی گناہ گار ہیں، عمل نہیں ہیں، لیکن ٹوٹی پوٹی محبت تو ہے نا، تھوڑا سا ذرا تو ہے نا۔ ارے وہ مصطفیٰ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، کملی والے جے ویکھن تو دل ویکھ دے۔
آج دلوں کو مصطفیٰ کے لیے صاف کر لو. ہم ظاہری طور پر خود کو بہت صاف کرتے ہیں، خود کو سجاتے ہیں، خود کو سنوارتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، اور جس کو رب نے دیکھنا ہے اسے گندا کیا ہوا ہے. اس کے اندر ہم نے نفرتیں پالی ہیں، اس کے اندر غصے پالے ہیں، اس کے اندر جھوٹ پالا ہے، اس کے اندر حسد پالی ہوئی ہے. ارے یہ ظاہر دنیا دیکھتی ہے، رب دیکھتا ہے صرف ہمارا دل دیکھتا ہے. حضور دیکھتے ہیں، ہمارا دل دیکھتے ہیں. تو آؤ آج اس مجلس میں بیٹھ کر ہم سب عہد کریں کہ جس طرح ہم نے اپنا ظاہر سجایا ہے، اچھی بات ہے، جس طرح ظاہر سجایا سنوارا صاف رکھا ہے، آج کی اس محفل میں ہم سب عہد کریں کہ اپنے دل بھی صاف رکھیں گے، اپنے دل بھی چمکائیں گے، اپنے دلوں کو پر نور بنائیں گے. اور وہ کیسے پر نور ہوں گے؟ وہ حضور کی محبت سے، حضور کے درود سے، حضور کی آل سے محبت کرنے سے، آقا علیہ السلام کی امت سے محبت کرنے سے. کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ یہودی کیوں نہ ہو، وہ عیسائی کیوں نہ ہو، حضور کا امتی ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، ظالم کیوں نہ ہو، آج سے عہد کریں ہم کسی کا عمل دیکھ کے اس سے نفرت نہیں کریں گے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے بھی کسی کا عمل دیکھ کر نفرت نہیں کی تھی. اگر حضور عمل دیکھ کر نوازتے تو وہ لوگ جو حضور کو پتھر مارا کرتے تھے ان کو دعائیں نہ دیتے. ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا. آج حضور سے محبت کرنے والوں، آج کے میلاد کا یہ پیغام ہے کہ یہ دل خدا کا گھر ہے. قرآن نہیں کہتا کہ میں اپنے بندے سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. آپ کو پتہ ہے شہ رگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ بالکل گردن کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح دل اور سانس جتنے قریب قریب ہے، میں اپنے بندے کے اتنے قریب ہوں. سوچیں کیا ہم بھی اس کے قریب ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ تو اپنے ہر بندے کے قریب ہے نا. کیا ہم نے کبھی اسے اپنے پاس پہچانا؟ کیا اسے اپنے قریب جانا؟ تو آئیے آج اس مجلس میں بیٹھ کر اس کی قربت کو، اس کی محبت کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی عطاؤں کو یاد کریں. کیونکہ اگر اس کی یہ عطا نہ ہوتی تو ہم حضور کے امتی نہ ہوتے. ہم حضرت عیسیٰ کی امت بھی ہو سکتے تھے، ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو سکتے تھے، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا ہم آج کے زمانے میں ہوتے لیکن نور ایمان ہی نہ ہوتا. ہو سکتا تھا نا. بہت سے ایسے لوگ ہیں نا جو آج کے اس دور میں ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ایمان والے تو ہیں لیکن محبت والے نہیں ہیں. تو اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں ہم سب عطا نہیں کی، اس دور میں پیدا کیا حضور کے ایمان کے ساتھ، ان کی محبت بھی دی ہے. اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے نا. آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے آپ ایک مجوسی آتش پرست، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے بیٹے تھے، اور بہت امیر کبیر فیملی کے سے بلونگ کرتے تھے. تو جہاں پر ان کا وہ معبد تھا، جہاں پر ورشپ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو راستے میں ایک پرست، ایک راہب کا گھر تھا، آپ شرکے کہہ لیں. تو جب روز اپنے والدین کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ آگ کی پوجا کرنے جاتے تو وہاں سے گزرتے ہوئے اس پرست کی، اس پادری کی، اس راہب کی جب آواز سنتے کہ وہ اللہ کی یاد میں مست ہو کر حق حق کی صدائیں بلند کرتا ہے، تو آپ کی طبیعت کھنچ جاتی، آپ کا دل چاہتا اور آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا کہ یہ جو اس گرجے کے اندر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرا یہ سچا ہے. لیکن دوسری طرف والدین بھی تھے، رشتہ دار تھے، فیملی تھی، ان کا اثر تھا. تو ایک دن کیا ہوا
گھر والوں سے چھپ چھپا کے اس گرجے کے اندر چلے گئے جہاں پر وہ اللہ والا، وہ پریست اللہ کی یاد میں مگن تھا، یہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ تورات پڑھتا جاتا تھا اللہ کی یاد میں اور اتر جاتا تھا۔ آپ بھی اس کی مجلس میں بیٹھ گئے، آپ نے تذکرے سن لیے۔ شام کو جب گھر گئے تو طبیعت بدلی تھی۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی اولاد کے ایک ایک ادا کو، ایک ایک حرکت کو نوٹ کر لیتے ہیں، کچھ بتا دیتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے۔ ایسا ہی ہے نا، یہاں پر ماں باپ سب بیٹھے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، بچے خوش ہوں تب بھی ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے، خفا ہوں پتہ چل جاتا ہے نا کہ بچے ہمارے خفا ہیں، اداس ہوں، پریشان ہوں، کسی مصیبت میں ہوں، اظہار کریں یا نہ کریں، ماں باپ کو اللہ پاک نے ایسا کیمرہ دیا ہوا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ وہ بھی ماں باپ تھے، انہوں نے دیکھا کہ آج سلیمان کا چہرہ بدلا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے سلیمان کدھر گئے تھے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ آج میں اس گرجے میں گیا تھا اور وہاں پہ ایک شخص بڑی خوبصورت آواز میں باتیں کر رہا تھا، مجھے اچھا لگا ہے۔ اب آپ کے جو باپ تھے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہیں اپنا دین نہ چھوڑ جائے۔ اس نے کہا، خبردار، آج کے بعد اس گرجے کے پاس سے گزرنا نہیں ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہمارے باپ دادا کا مذہب آگ کی پوجا کرنا ہے؟ لیکن چونکہ وہ حسین باتیں سن لی تھیں تو چھپ چھپ کے ہر روز جاتے تھے، ماں باپ منع کرتے پھر جاتے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ باپ نے غصے سے کہا، سلیمان یا گرجے میں جاؤ گے یا ہمارے پاس رہو گے، خود انتخاب کرو۔ سیدنا سلیمان فارسی نے کہا کہ ساری عمر ہو گئی ہے اس آگ کی پوجا کرتے ہوئے، اس نے کچھ نہیں دیا، میں آپ کو چھوڑ کر اس کے پاس جا رہا ہوں۔ والد نے بھی غصے سے کہا، جاؤ پھر، کچھ بھی ساتھ نہیں دیا۔ اتنے امیر گھر کا بیٹا تھا، خالی ہاتھ اس گرجے میں آ گیا، آ کر اس راہب کو بتایا کہ مجھے حق کی تلاش ہے، کیا میں تمہارے پاس رہ سکتا ہوں؟ تو وہ راہب کافی عرصہ اس راہب کے پاس، اس پریست کے پاس اب رہے، اور وہ راہب اللہ والا تھا، وہ حضور کی باتیں کیا کرتا تھا، کیونکہ تورات میں، بیبل میں جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی تھیں ان میں آقا علیہ السلام کی آمد کے تذکرے تھے۔ جب اس کی موت کا وقت آ گیا، کئی سال گزر گئے، تو اس نے کہا، اے سلیمان میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو سیدنا سلیمان فارسی نے کہا، میری تلاش تو بھی ختم نہیں ہوئی، اگر آپ چلے گئے تو میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا، موت تو میرے اختیار میں نہیں ہے، ہاں ایسا کرنا، غموریہ ایک شہر ہے، وہاں کا ایک اللہ والا پادری ہے، اس کے پاس چلا جانا، وہ تمہیں حق کا راستہ بتائے گا، جب اس کی خدمت کرنا۔ جب اس پریس کی وفات ہو گئی، اس کو دفنایا اور وہاں سے سفر کرتے کرتے غموریہ آ گئے۔ اس پادری کو آ کے بتایا کہ فلاں نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں حق کی تلاش میں آیا ہوں۔ کئی سال گزر گئے اس پادری کے پاس رہتے رہتے، جب اس کی موت کا وقت بھی آ گیا، تلاش ختم نہ ہوئی، تو اس نے سیدنا سلیمان فارسی سے کہا، اے سلیمان تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، تو نے خدمت کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے، میرا بھی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو سیدنا سلیمان فارسی نے اسے بھی کہا، میری حق کی تلاش تو ابھی نامکمل ہے۔ اس نے کہا، اے سلیمان تیری تلاش مکمل ہونے والی ہے، میری کتاب میں لکھا ہے کہ آخری نبی، آخر الزمان، خاتم النبیین کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ ان قریب یثرب میں مائگریٹ ہو کر ہجرت کر کے یثرب جانے والے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے وہ کھجوروں کی سرزمین ہے۔ اے سلیمان وہاں چلا جا۔ تو اسے سلیمان نے کہا، اے راہب، اے مجھے حق کی پہچان کرانے والے، میں ان کو کیسے پہچانوں گا؟ کیونکہ وہاں تو ہر کوئی دعوے کر رہا ہوگا، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ آج بھی بہت سے لوگ دعوے کر رہے ہیں نا، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی دعویٰ کیا تھا، میں نبی ہوں۔ ہر دور میں لوگ نبوت کے دعوے کرتے رہے، وہ سب جھوٹے ہیں۔
کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا ان کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی یہ ہے وہ صدقہ نہیں لیں گے، دوسری نشانی یہ ہے تحفہ واپس نہیں کریں گے، اور تیسرا کہا ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، تو جا کے پہچان لینا۔ اب سیدنا سلیمان فارسی نے اس پرست کو دفن کیا اور وہاں سے نکل پڑے۔ ان کو نہیں معلوم تھا مدینہ کہاں پہ ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے بتایا کہ یہ قافلہ یثرب جا رہا ہے، اس قافلے والے کے ساتھ ہو لیے۔ اس دور میں غلامی کا رواج تھا، قافلے والوں نے دیکھا کہ یہ اکیلا ہے، انہوں نے پکڑ کے غلام بنا لیا۔ سیدنا سلیمان فارسی کہتے ہیں میری خوش نصیبی کہ انہوں نے غلام بنا کر ساتھ یثرب لے آئے، یثرب آ کر مجھے کسی اور کے پاس بیچ دیا۔ بک جانا بھی گوارا تھا کیونکہ اس کے شہر میں تو آ گیا تھا۔ اب ہر روز سیدنا سلیمان فارسی اس یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، ہر روز آپ کے کام ترستے تھے کہ اب صدا آئے گی کہ وہ کملی والا آ گیا ہے۔ ایک دن سیدنا سلیمان فارسی کھجوروں کے درخت پہ چڑھ کر کھجوریں اتار رہے تھے کہ دور سے ان کو دیکھا کہ لوگ جوک در جوک جلوس بنا کر اکٹھے ہو کر نعرے لگا رہے تھے کہ مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ جو ہی یہ کلمات آپ کے کانوں میں پڑے کھجوریں اتارنا بھول گئے۔ آپ کے کان، آپ کی آنکھیں اس راستے پر ٹک گئی جس راستے سے مصطفیٰ نے آنا تھا۔ نیچے آپ کا مالک کھڑا تھا اور کہہ رہا سلیمان کھجوریں نیچے پھینکو۔ ایک بار بھی کہا، دوسری بار بھی کہا، تیسری بار بھی کہا، آپ نے سنا ہی نہیں۔ پھر اس نے غصے سے کہا سلیمان کیا تھک گئے ہو، کھجوریں کیوں نہیں اتار رہے؟ تب سلیمان نے کہا تھکا نہیں ہوں، ارے دل اور آنکھیں ہاتھ تمہارے ساتھ ہیں، جسم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جن کو عرصے سے دل میں بسا رکھا ہے آج وہ آ رہے ہیں، جن کے لیے میں نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، جن کا امتی بننے کے لیے میں نے غلامی بھی قبول کی ہے، ارے آج تو ان کے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر سیدنا سلیمان فارسی کھجوروں کے درخت سے اترے، مصطفیٰ کو آتے دیکھا، چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے، عاشقان مصطفیٰ کے جرمٹ میں تھے۔ اس دن آپ پاس نہ گئے، بس دیکھ کر ہی گزارا کر لیا۔ ارے ماں اور بہنوں وہ کیسے عاشق تھے جنہوں نے زندگی مصطفیٰ کے نام پہ گزار دی۔ ارے وہ کیسی زندگی ہوگی، ہماری لاکھوں زندگیاں سیدنا سلیمان فارسی پر قربان کہ جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، عیش و عشرت چھوڑی، اپنے ماں باپ چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر صرف مصطفیٰ کی خاطر وہ مدینہ آ گئے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے جرمٹ پہ بیٹھے تھے کہ آپ کھجوریں لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی اے اللہ کے نبی یہ کھجوریں میں صدقے کے طور پہ لے کے آیا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے کھجوریں لی اور کہا ہم سادات، میں اللہ کا نبی ہوں، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ کھجوریں لے لی، سب صحابہ میں تقسیم فرما دی۔ جو پہلی نشانی اس راہب نے بتائی تھی پوری ہو گئی۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ اب دوسری نشانی تھی، کچھ دن بعد پھر کھجوریں لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں ہدیہ کے طور پر، آپ کی خدمت کے طور پر، تحفے کے طور پہ لے کے آیا ہوں۔ حضور نے قبول کر لیا۔ اب 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب رہ گئی تیسری۔ اب وہ کیسے دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ کچھ دن گزرے کہ آقا علیہ السلام کھجوروں کے ایک باغ میں جا رہے تھے۔ سیدنا سلیمان فارسی ہر وقت آقا علیہ السلام کی ٹو میں لگے رہتے تھے،
مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ ارے عاشق تو ایسا ہی کرتے ہیں، عاشق تو وہ راہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں جن راہوں پہ ان کا محبوب چل کے آتا تھا۔ ایک شاعر نے کہا کہ مصطفیٰ کی اونٹنی کے کھرو کے نشانی پانے کے لیے جتنی اونٹنیاں تھیں میں ان کے پاؤں چوما کرتا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی اونٹنی ایسی ہو جس نے مصطفیٰ کی اونٹنی کے قدم چومے ہوں گے۔ تو ہر روز مصطفیٰ کی طاق میں لگے رہتے تھے، ابھی مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں، ابھی کہاں جا رہے ہیں۔ اس دن قسمت کھل گئی۔ آقا علیہ السلام ایک باغ میں جا رہے تھے اور آپ نے قمیض اتاری ہوئی تھی اور شانوں پہ اپنی چادر مبارک ڈالی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام باغ میں آگے آگے جا رہے تھے اور عاشق سلیمان فارسی پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اب قمیض تو اتاری ہوئی تھی لیکن شانوں کے اوپر چونکہ چادر اوڑھی ہوئی تھی اس لیے مہر نبوت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کی پوری کوشش تھی کہ کہیں چادر سرک جائے، ایک نگاہ پڑ جائے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ جب ہوا چلتی حضور کی وہ واللیل والی زلفیں اڑنا شروع ہو جاتی، کبھی وہ آپ کے چہرے اقدس پر پڑتی، کبھی حضور کے شانوں پہ پڑتی۔ حضور بڑی ادا کے ساتھ، میں چاہوں گی تھوڑی دیر کے لیے ہم اس منظر کو آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کے حضور کی اس ادا کا تصور کریں۔ حضور کیسے اپنی زلفوں میں ہاتھ لگاتے ہوں گے، حضور کیسے اپنی زلفوں کو لہراتے ہوں گے، اور کیسے وہ واللیل کی زلفیں حضور کا چہرہ چھوتی ہوں گی، اور کیسے سیدنا سلیمان فارسی حضور کے پیچھے پیچھے حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں، حضور کی راہ تکتے تکتے ان کے پیچھے چل رہے ہوں گے کہ یکایک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا کہ وہ چادر جو حضور کے شانوں پہ تھی وہ اڑ کے آگے آ گئی۔ تو سیدنا سلیمان فارسی نے اس مہر نبوت کو دیکھ لیا اور بھاگ کر جا کر اس مہر نبوت کو چوم لیا۔ جب آقا علیہ السلام کی وہ چادر اڑی تو آقا علیہ السلام فرمایا سلیمان آؤ، جو اس پادری نشانیاں بتائی تھی دیکھ لو۔ حضور جانتے تھے کہ سلیمان میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے، اس لیے جب چادر اڑی وہ مہر نبوت سامنے ہوئی تو خود کہا اے سلیمان آ جاؤ، جو تیرے پادری نے بتایا تھا اس نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ پھر سیدنا سلیمان فارسی نے اس مہر نبوت کو چوم لیا۔ ارے وہ اپنے حبداروں کو ایسے نوازتے ہیں، وہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، پر شرط یہ ہے کہ محبت خالص ہو، محبت دکھلاوے کی نہ ہو، محبت ٹیمپریری نہ ہو، کیونکہ آقا علیہ السلام اپنے سے محبت کرنے والے پتھروں کو پہچانتے ہیں، ان کو صحابہ کی مجلس میں یاد کرتے ہیں تو سوچیں کہ آپ نے امتیوں کو بھولیں گے، کیا اپنے امتیوں کو قیامت کے دن نہیں پہچانیں گے؟ ارے وہ ضرور پہچانیں گے، وہ اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں، وہ تو ساری کائنات کو پہچانتے ہیں، کیا ہمیں نہیں پہچانیں گے؟ تو آج کی اس محفل کے صدقے ہم سب کوشش کریں کہ ہم سب دنیا میں اپنی پہچان مصطفیٰ سے کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب ہم سب مر جائیں گے، ہر بندہ کافر ہے یا مسلمان، جب وہ قبر میں جائے گا تو فرشتے 3 سوال پوچھیں گے۔ پہلا سوال من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ ہو سکتا ہے اس وقت فرشتوں کی وحشت دیکھ کر، قبر کا اندھیرا دیکھ کر کسی سے اللہ کا نام کہنا بھول جائے۔ پھر پوچھیں گے من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم جیسے بھول نہ جائیں۔ ارے لوگوں، قبر کا عالم کوئی آسان نہیں ہے، محشر کا عالم کوئی آسان عالم نہیں ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ لوگوں،
اللہ نے جو 3 سوال رکھے ہیں اس میں بھی حکمت ہے. ایک سوال سے بھی کام پورا ہو جاتا تھا نا. بھائی من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے تھے ہر کوئی کہتا من ربو کا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو پہچان ہو جانی تھی نا. لیکن جو یہودی ہیں وہ بھی اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. تو عیسائی بھی کہیں گے تو ہمارا رب ہے، یہودی بھی کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہاں سے سوال کلیئر نہیں ہوتا، کیونکہ رب تو سارے جہانوں کا ہے. پھر پوچھوں گے من دینوں کا، تمہارا دین کون سا ہے؟ کوئی کہے گا میں یہودی ہوں، کوئی کہے گا میں عیسائی ہوں، کوئی کہے گا میں ہندو ہوں، کوئی کہے گا میں کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں، کوئی خوش نصیب کہے گا میرا دین اسلام ہے. ہو سکتا ہے کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے، اپنے دین کا نام نہ بتا سکے. تو پھر جو تیسرا سوال فرشتے کریں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ فرمائیں گے یہ جو سامنے کھڑے ہیں بتاؤ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. وہ سامنے کون کھڑے ہوں گے؟ حدیث کہتی ہے کہ آقا علیہ السلام ہر مردے کی قبر میں اپنی شان کے ساتھ، اپنے کمال کے ساتھ، اپنے مرتبے کے ساتھ اور اپنے ہر امتی کی قبر میں تشریف فرما ہوتے ہیں. اس لیے تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ جو سامنے کھڑے ہیں بتاؤ دنیا میں تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو وہ خوش نصیب جنہوں نے دنیا میں حضور سے محبت کی ہوگی. اور میں آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یا چھوٹی بچوں کو نعت پڑھتے دیکھ کر. یہ والدین خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو حضور کا درود پڑھنے پر، حضور کی نعت خوانی پہ لگا دیا ہے. ارے قیامت کے دن اور کوئی عمل کام آیا نہ آیا، یہ جو حضور کی محبت میں اپنی اولاد کو نعتیں پڑھاتے ہو یہ ایسا عمل ہے جو قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا. تو پھر وہ امتی جو دنیا میں حضور سے محبت کرتے ہوں گے وہ کہیں گے ارے یہ تو وہی ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا تھا، ارے یہ تو وہی ہیں جن کی ہم نعتیں پڑھتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کسی کی قسمت جاگ جائے، کسی کا درود پڑھنا ان کو پسند آ جائے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب فرشتے کسی امتی سے پوچھیں کہ بتاؤ یہ کون ہے، اس امتی کے پوچھنے بولنے سے پہلے آقا فرما دیں ارے اسے کیا پوچھتے ہو، میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. ارے اسے کیا پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے، ارے میں بتاتا ہوں یہ مجھ پہ درود پڑھتا تھا، ارے میں بتاتا ہوں یہ مجھ پہ میرا میلاد کرتا تھا، ارے میں بتاتا ہوں کہ اس نے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائی تھی، ارے مجھ سے پوچھو یہ میری محبت میں نعتیں پڑھتا تھا. نعرہ تکبیر. رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، تو زندگی فضول ہے. کاش ہمارے مقدر بھی سیدنا سلیمان فارسی کی طرح جاگ جائے، ہمیں بھی مصطفیٰ کی پہچان مل جائے. جب میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں تو اب سیدنا سلیمان فارسی کی داستان کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا حضور کا امتی بننے کے لیے. ہمارے مقدر جاگے، جس گھر میں پیدا ہوئے ہمارے والدین مولوی صاحب کو بلا کے لے آئے، کسی کے باپ نے کان میں اذان دے کر یہ اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ آج آپ کا غلام پیدا ہو گیا ہے، آج آپ کا امتی پیدا ہو گیا ہے. اور سیدنا سلیمان فارسی کو حضور کا غلام بننے کے لیے، حضور کا امتی بننے کے لیے کئی 100 سال انتظار کرنا. ارے ہمارے مقدر، آپ کے مقدر، میرے مقدر، ہم اپنے اس مقدر پر، اپنے اس نصیب پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. کیونکہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے.
اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو مقدر بھی آپ کے در سے ملا۔ ہم سب کے مقدر حضور کی عطا ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، تو اپنی اس خوش نصیبی پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ کو شکر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ میلاد منا کر ایمان کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ میلاد مبارکہ نہ صرف ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت بھی پیدا کرتا ہے۔ ارے لوگوں، منہاج القرآن اس دور میں مصطفیٰ کی نوکر بن کر، مصطفیٰ کے غلام بن کر ہم بھی گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا صرف ایک پیغام لے کر جاتے ہیں۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی فاضل نہیں ہوں، سعدیہ باجی نے بہت کچھ میرے بارے میں کہا، میں ایسی نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ حضور کی عطا ہے، ہم ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں، ہمیں جو کچھ ملا ہے منہاج القرآن کے در سے ملا ہے۔ آج جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ میرے شیخ، میرے قائد پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تربیت کا نتیجہ ہے، کہ جن کی ساری زندگی لوگوں کو مصطفیٰ کے ترانے سناتے سناتے، لوگوں کو دلوں میں مصطفیٰ کی محبت میں پیدا کرتے کرتے گزر گئی ہے۔ آئیے آپ سب کے لیے بھی پیغام ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں مصطفیٰ کے غلام بنیں، مصطفیٰ کے عاشق بنیں، اور ہمارے دلوں کے اندر بھی حضور کے عشق کا دیا جلتا رہے، تو آؤ منہاج القرآن کے ساتھی بن جاؤ۔ منہاج القرآن کچھ نہیں مانگتی، کوئی پیغام نہیں دیتی، بس ایک ہی پیغام دیتی ہے کہ لوگوں اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے روشن کریں، کوئی نہ کوئی چنگاری، کوئی نہ کوئی دیا، کوئی نہ کوئی روشنی اپنے دلوں میں جگائے رکھو، کیونکہ اگر یہ محبت ہوگی تو ایمان ہے، اگر محبت نہ ہوئی تو نمازیں کسی کام کی نہیں، روزے کسی کام کے نہیں۔ آئیے آج کی اس مجلس میں ہم سب عہد کریں، ہم سب عہد کریں اور حقیقت میں اس بات کا احساس کریں کہ ہمارے مقدر میں جو کچھ ملا ہے وہ حضور کی عطا ہے۔ کیا میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے ٹوٹے پھوٹے کلمات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے سامنے بولے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اثر ہمیشہ ہمارے دلوں پہ قائم رکھے، اور جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ یہاں بیٹھے ہیں، میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ جتنے دل مصطفیٰ کی یاد میں تڑپے ہیں، جتنے دل مصطفیٰ کی یاد میں تڑپے ہیں، جتنی آنکھیں محبت مصطفیٰ میں برسی ہیں، جتنے چہرے مصطفیٰ کا نام سن کر کھلے ہیں، جتنی آنکھیں مصطفیٰ کا نام لے کر روشن ہوئی ہیں، میری دعا ہے کہ قیامت کے دن یہ دل ایسے ہی روشن رہے۔ میری دعا ہے کہ قیامت کے دن یہ سب چہرے ایسے ہی مسکراتے رہیں، ایسے روشن رہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی محبت کبھی اندھیروں کی طرف لے کر نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کو قبول فرمائے۔ بار دیگر آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی محبت اور سکون کے ساتھ مجھے سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔